بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 18 کریں گے. آج ہم لوگوں نے ٹائپس پڑھنی ہے کرائم کی. ٹائپس مختلف قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں کرائم کی. آج ہم لوگ ماڈیول نمبر 99 سے سٹارٹ لیتے ہیں. پہلی ٹائپ ہوتی ہے جیوینائل کرائم. جیوینائل کرائم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ کرائم جو 18 سال سے کم عمر کے لوگ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ جیوینائل کرائم کہتے ہیں. جیوینائل کرائم یہ ہوتا ہے کہ چوری کرتے ہیں 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو بچے ہوتے ہیں, بچے ہی ہوتے ہیں نا, وہ ایک طرح سے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, جو ڈرگز لینا اور وینڈلزم, توڑ پھوڑ کرنا, یہ سارے جیوینائل کرائم میں آ جاتے ہیں. پاکستان کو بہت زیادہ پرابلم ہے اس وقت, جیوینائل کرائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسٹیمیٹ یہ لگایا گیا ہے کہ ہماری پوری کنٹری میں جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں اس میں آدھے کرائم جیوینائل کرائمز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ینگ پیپل کرتے ہیں, یہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں جیوینائل کرائم. غربت کی وجہ سے, ان کے پاس تعلیم کی کمی ہوتی ہے, فیملی میں کے ساتھ ریلیشن شپس خراب چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا جیوینائل کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. آگے ماڈیول نمبر 100 ہے ٹائپس آف کرائم میں وائلنٹ کرائم. اچھا, میں آپ لوگوں کی بات بتاؤں, آج ہم لوگ لیسن نمبر 18 اسٹڈی کر رہے ہیں, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے مڈ ٹرم میں نا صرف 18 لیسنز آتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے مڈ ٹرم میں 22 لیسنز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ شیورٹی نہیں ہے کہ اس دفعہ کتنے آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو آج ہی جو ہے نا سارا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ لوگوں نے مڈ ٹرم کی پریپریشن کرنی کیسے ہے. اور اینڈ میں ایک ویڈیو ہے وہ بھی میں ڈسپلے کر دوں گی فل گائیڈنس کے نام سے, آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی سننی ہے, دیٹ از ویری ہیلپ فل فار یو. اوکے, ٹائپس آف کرائم میں آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں وائلنٹ کرائم ہوتے ہیں. وائلنٹ کرائم ہوتے ہیں یہ بہت شدید قسم کے کرائمز ہوتے ہیں. یہ ایسے کرمینل کام ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ اپنی طاقت کا یوز کرتے ہیں کسی دوسرے بندے کے خلاف, یعنی کہ کسی کو قتل کر دینا, کسی پہ حملہ کرنا, ریپ کرنا, یعنی کہ یہ بہت زیادہ جو شدید قسم کے شدت پر جو کرائم ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو ہم لوگ وائلنٹ کرائم کہتے ہیں. پاکستان میں وائلنٹ کرائم کی شرح بہت زیادہ ہے. ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ ہر سال 20,000 جو ہے نا وہ مرڈرز ہوتے ہیں ہماری کنٹری میں. فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ وائلنٹ کرائم اڈاپٹ کرتے ہیں. وائلنٹ کرائم کیوں کرتے ہیں؟ غربت کی وجہ سے, جب ہماری پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اور پرولیفریشن آف ویپنز, ہر کسی کو جب ایزیلی ہتھیار ان کے پاس ہوتے ہیں, ہر کسی کو ہتھیاروں کے تک رسائی حاصل کرنا آسان جب ہو جاتا ہے, تب بھی یہ والے جو ہیں وہ کرائمز زیادہ ان کی جو ہے وہ شرح بڑھ جاتی ہے. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں پراپرٹی کرائمز. پراپرٹی کرائم کا یہ مطلب ہوتا ہے ایسے کرمینل کام جس میں آپ لوگ اگلے کی پراپرٹی کو یا تو نقصان پہنچا رہے ہیں یا آپ لوگ اس کو چوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں چوری آ جاتی ہے, ڈکیتی آ جاتی ہے, آرسون یعنی کہ کسی کی پراپرٹی کو آگ لگا دینا, یہ سارے آپ لوگوں کی پراپرٹی کرائمز میں آتے ہیں. اس کی بھی بہت زیادہ ہائی ریٹ ہے ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں پراپرٹی کرائم کی. ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ ہر سال چوری کے جو کیس ہے نا وہ 1 لاکھ کیس, یعنی کہ 1 لاکھ جو کیس ہے نا وہ ہر سال چوری کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں. اچھا, یہ پراپرٹی کرائمز کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں, کیوں لوگ پراپرٹی کرائمز کرتے ہیں؟ بڑی وجہ ہوتی ہے غربت. ٹھیک ہے, جب انسان غریب ہوتے ہیں, ان لوگوں کو اپنے پاس پراپرٹی نہیں ہوتی, حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے, اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ چوریاں کرتے ہیں. لیک آف سیکیورٹی, جب آپ لوگوں کے پاس تحفظ کی کمی ہوتی ہے تو لوگ آسانی سے آپ لوگوں کی چیز چوری کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کی لا انفورسمنٹ جو ہوتی ہے, جو قانون بنانے والے ادارے ہوتے ہیں, وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. یا ہماری جو پولیس والا جو محکمہ ہے یہاں پہ ان کے اندر جتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پراپرٹی کرائمز کو بڑھنے میں جو ہے وہ مدد دے رہے ہوتے ہیں. وائٹ کالر کرائمز کیا ہوتے ہیں؟ وائٹ کالر کرائم یہ نان وائلنٹ کرائمز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے آپ اگلے بندے کو مار رہے ہیں یا اس کو جو ہے نا فزیکلی اس کو جو ہے نا مار پیٹ کرنا یا نقصان پہنچانا, فزیکلی نقصان پہنچانے کی بات کرنی, اس میں وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, شدت نہیں ہوتی ان میں. لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی جو ہے نا اتھارٹی جن لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے, جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور زیادہ ہوتی ہے, جو ایلیٹس ہوتے ہیں, جو ہائی کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ والے جو کرائمز کرتے ہیں ان کو وائٹ کالر کرائمز کہتے ہیں. وائٹ کالر کرائمز میں آ جاتا ہے کہ فراڈ کرنا, ٹھیک ہے, بڑے بڑے غبن کرنا, یہ جو ٹیکس نہ دینا, ٹھیک ہے, پیسہ آف شور کمپنیز میں رکھوا دینا, اور اسمگلنگ کرنا, بہت ساری جو ہوتی ہیں نا چیزیں وہ اس میں وائٹ کالر کرائم میں آ جاتی ہیں. پاکستان میں وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے, ہمارے گورنمنٹ کے اندر جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے بزنس سیکٹر میں جتنی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, وہ ساری وائٹ کالر کرائم میں آتی ہے. 2017 میں پاناما پیپرز اسکینڈل نے ایک پوری لسٹ بنائی ہے پاکستانی پولیٹیشینز کی اور بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی, جو انہوں نے نا لکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ وائٹ کالر کرائم میں ملوث ہیں ہماری کنٹری میں. اچھا,
اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مڈ ٹرم کی آپ لوگوں نے پریپریشن کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے پریپیئر کرنے ہیں آپ لوگوں نے کنسیپٹس بلڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, لیسن نمبر 1 سے آپ لوگوں نے ریویژن سٹارٹ کرنی ہے. ریویژن آپ لوگوں نے ایسے کرنی ہے کہ لیکچر سننا ہے, ایک لیسن نمبر 1 کا لیکچر سننا ہے, پھر ہینڈ آؤٹ ریڈ کرنا ہے. لیکچر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 2 سننا ہے, پھر وہی آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ سے ریڈ کرنا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں نے 3 سننا ہے, ہینڈ آؤٹ سے ریڈ کرنا ہے. یہ جب آپ لوگ سارے 18 چیپٹرز جب آپ لوگ 18 کے 18 ریوائز کر لیں گے, پھر آپ نے کھول لینی ہے اپنے ایل ایم ایس کی اسیسمنٹس. ایل ایم ایس پہ جو آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے لیسن نمبر 1 سے سٹارٹ کرنا ہے. ایک دفعہ آپ لوگوں نے سارے ایم سی کیوز کرنے ہیں, دوسری دفعہ بھی آپ لوگوں نے لیسن نمبر 1 کے کرنے ہیں, تیسری دفعہ بھی آپ لوگوں نے لیسن نمبر 1 کے کرنے ہیں. کیونکہ جب آپ 2 سے 3 دفعہ کرتے ہیں نا, تو اس میں سے 2-3 ایسے ہوتے ہیں جو چینج ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, نیو آتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو سالو کرنا ہے. جو آپ لوگوں کو ایم سی کیوز مشکل لگے اس کا آپ لوگوں نے ایس ایس لے کے اپنے پاس رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں گے تو پیپر دینے سے پہلے آپ لوگوں نے وہی جو مشکل ایم سی کیوز کے آپ لوگوں نے ایس ایس لیے ہوں گے, وہ آپ لوگوں نے ایک نظر وہاں پہ دیکھنے ہیں. پھر آپ لوگوں نے ایگزامینیشن ہال میں جانا ہے. ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہوں گی, یعنی کہ آپ لوگوں نے کنسیپٹس بھی بلڈ کر لیے لیکچر سن کے, آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم نے لکھنا کیسے ہے ہینڈ آؤٹ سے دیکھ کے, پھر آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کی بھی سمجھ آ گئی ہے. یہ تینوں چیزیں ہو گئی. یہ جب آپ لوگ تینوں چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم بچتا ہے, اگر ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا آپ لوگ پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں کو پھر مزید اور لیکچرز لینے کی اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں, یا تھوڑا ہینڈ آؤٹ, یا آپ لوگ یوں کیا کریں جب آپ لوگ ریویژن کر رہے تھے نا تو آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں جو ٹاپکس آپ لوگوں کو زیادہ مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. وہ جو ٹاپکس آپ جب لکھ لیں گے تو جب آپ لوگ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا, مطلب لیکچر بھی ہو گیا, لیسن بھی ہو گیا اور اسیسمنٹس بھی ہو گئی, یہ تینوں چیزیں ہو گئی. تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ٹاپکس لکھے ہوئے تھے, جو آپ لوگوں کو مشکل لگ رہے تھے, جو آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ پیپر میں آئے گا, تو آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ سے اس کو دوبارہ ریڈ کرنا ہے. لیکچر کی ضرورت پڑے تو آپ لوگوں نے دوبارہ سے اس کا لیکچر سننا ہے. آپ لوگوں کی 4x4 GB والی اس طرح سے پریپریشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہی اسٹریٹجی ہے. باقی پاسٹ فائلز پہ نہ جایا کریں, پاسٹ فائلز پہ نہ جایا کریں. آپ لوگوں کی پاسٹ فائلز میں سے صرف 1% پیپر آتا ہے, وہ بھی کبھی کبھار نہیں آتا. تو جس چیز کی جسٹ اس کی پرسنٹیج, اس کا جو ہے نا مطلب پرسنٹیج اتنی سی ہے کہ 1% اس میں آتا ہے, وہ بھی شورٹی نہیں ہے. تو اس چیز پہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ اور لیکچر پہ آپ لوگ دھیان دیں جس میں سے 100% پیپر آنا ہے. تو کیوں آپ لوگ پاسٹ فائلز کی طرف جاتے ہیں؟ پاسٹ فائلز کو چھوڑ دیں, آپ لوگ چھوڑ دیں. یہ ویسے بھی اپ ڈیٹڈ کورس ہے, اس کی جو پاسٹ فائلز ہوں گی وہ تو آپ لوگوں کو ملیں گی ہی نہیں. یہ اپ ڈیٹڈ کورس ہے, یہ نیا آیا, یہ ایل ایم ایس پہ نیا اس سال ابھی یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا, اس کو تو پاسٹ فائلز اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو وہ پرانے کورس کی ہوں گی, وہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے ہر سبجیکٹ میں یہی اسٹریٹجی رکھنی ہے. اس سے ہٹ کے آپ لوگوں کو میں کوئی اسٹریٹجی نہیں بتا سکتی ہوں, نہ ہی میں کچھ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی یہی کچھ کرتی ہوں. میں نے بھی ایسے ہی سارے جو ہیں وہ کیے ہیں, میں نے اپنے کمپلیٹ کیے ہیں کورسز وغیرہ, اور میں نے اسی طرح سے میں نے اسٹڈی کی تھی ہمیشہ. باقی میرے چینل کو آگے سبسکرائب کر دیں, لوگوں کو ریکمینڈ کریں, لوگوں کو اس چینل پہ لے کے آئیں, اور پلیز آپ لوگ سبسکرائب کر دیا کریں. آپ لوگ دیکھ کے ہٹ جاتے ہیں تو یوں پھر آپ لوگوں کی تو ہیلپ ہو جاتی ہے, تھوڑی ہیلپ ہماری بھی کر دیا کریں. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھے گا. کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی, پیپر سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے, کسی چیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے, تو آپ لوگ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کروں گی. میں آپ لوگوں کے ہر کنسیپٹ کلیئر کروانے کی کوشش کروں گی. یو ہیو ٹو گیٹ A+ grade in the SOC 101 and I will help you in that. Okay, thank you so much and Allah Hafiz.